ارشاد ہوا کہ شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا ہے جس کے اختیار کرنے کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا۔ شرع لکم، اس نے مقرر کیا ہے واسطے تمہارے، من الدین، دین میں سے، ما وصا، وہ کہ جس کی وصیت کی تھی یا جس کا حکم دیا تھا بھی، جس کے ساتھ نوحن، حضرت نوح علیہ السلام کو، الذی اوحینا الیک، اور وہی ہے کہ جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی جس کو ہم نے وحی کیا، یہ وہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، آپ کو کہا کہ آپ کی طرف بھی وہی چیز بھیجی جو حضرت نوح کی طرف بھیجی۔ تو حضرت نوح سے جو پہلی امت تھی یا امتیں تھیں وہ سمجھیں کہ ختم ہو گئی۔ حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ پھر جتنی بھی نسل آدم ہے وہ حضرت نوح سے چلی، تو یہ آدم ثانی ہے۔ تو جو کچھ ہم نے حضرت یعنی پہلے نبی کا یا پہلے رسول کا ذکر کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا الذی اوحینا الیک، اور وہی چیز جو دین ہم نے حضرت نوح کو کے لیے مقرر کیا تھا وہی ہم نے اے نبی آپ کے لیے مقرر کیا۔ پھر فرمایا وما وصینا بہ، اور یہی وہ دین ہے جس کی ہم نے نصیحت کی یا حکم کی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت موسیٰ کو بھی، اور حضرت عیسیٰ کو بھی۔ حضرت ابراہیم کو ابو البشر کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو البشر تو حضرت آدم ہے، حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں۔ تو یہ 5 لوگوں کے، 5 افراد کے جو نام آئے ہیں انہیں کہتے ہیں اولو العزم من الرسل، یعنی رسولوں کی تاریخ میں، رسولوں کی لائن میں، رسولوں کے خاندان میں جو 5 بڑے نام ہیں ان کو اولو العزم، بہت ہی عزم والے، اور انہوں نے سب سے زیادہ مصیبتیں اور سب سے زیادہ تنگیاں اٹھائیں، اور یہ چیدہ 5 نام ہیں۔ حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح سب سے پہلے آگے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخری حضرت عیسیٰ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا گیا کہ ہم نے ان سب کو جس دین کی وصیت کی اسی دین کی وصیت بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی، یعنی ان سب کا دین ایک ہے، دین میں کوئی فرق نہیں، کسی نبی کے دین میں کوئی فرق نہیں، سب کا دین حضرت نوح سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے۔ اچھا، پھر وہ وصیت ہم نے کیا کی، کیا بات ان کو کہی؟ وہ وصیت یہ تھی ان اقیم الدین، یہ کہ تم دین کو قائم کرو۔ شروع سے لے کے آخر تک ہماری ایک ہی وصیت تھی کہ تم دین کو قائم کرو، دین کے قیام کے لیے ہم نے سب کا حکم دیا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کوئی تفرقہ، کوئی جھگڑا نہ کرنا، اس میں متفرق نہ ہونا، یعنی دین کے معاملے میں کوئی شخص کوئی جھگڑا کھڑا نہ کرے، مبادہ کے ایسے ہو جائے کہ یہ جو دین کا کام ہے اس میں کوئی سر پھٹول ہو جائے، اس میں جھگڑا پیدا ہو جائے، اس میں کوئی کھینچا تانی پیدا ہو جائے، اس میں کوئی گروہ بن جائیں، اس میں کوئی تفرقے بن جائیں، یہ اللہ کو بالکل منظور نہیں۔ ولا تتفرقوا فیہ، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ہی دین ہے، اور وہ حضرت نوح سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یعنی تمام انسانیت کو ملا، تو وہ کامن چیز ہے۔ اس میں وہ جو موٹی بات ہے ان اقیم الدین کہ اس کو قائم کرنا ہے، ولا تتفرقوا فی، اس میں تم نے
जो है वो तफरका नहीं करना। यही दावत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी दी, हजरत इब्राहीम ने भी दी, हजरत मूसा ने भी दी, हजरत ईसा ने भी दी। और ये जो दीन है इसके कायम करने के दो लेवल हैं, इसकी दो जहतें हैं। एक लेवल तो इसका ये है कि इसको अपनी जात पर कायम करना है, और दूसरी जहत इसकी ये है कि इसको माशरे में कायम करना है। पहली जहत जो है कदरे आसान है लेकिन आसान नहीं है। इसको अपनी जात पर कायम करना है तो एक ऐसे माशरे में जो बेदीन माशरा हो, तो आपको ऐसे महसूस होगा कि मैं इस दीन को अगर अपनी जात पर कायम करूंगा तो अलग थलग होके रह जाऊंगा, बिल्कुल नामानूस होके रह जाऊंगा। जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि जो लोग दीन को इख्तियार करेंगे तो वो गरीब हो जाएंगे। गरीब अरबी में अजनबी के लिए आता है। तो फरमाया था फतूबा लिल गुरबा, तो ऐसे लोग के जो दीन को कायम करें और फिर बिल्कुल अजनबी अजनबी से नजर आए, उनके लिए फिर बशारत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अच्छा, यहाँ पे आपका जो मैदान जंग है या जो मैदान है इसको कायम करने का, उसमें जो आपके दुश्मन हैं, एक तो हमारा नफ्स, हमारी अपनी ही पर्सनैलिटी, अपनी ही शख्सियत, अपने ही जज्बात, उन वो आड़े आएंगे, शैतान आड़े आएगा, अपनी तबीयत और अपनी आदत आड़े आएंगी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि दीन जो है वो आप अपनी ज़ात पर कायम कर सकें, लेकिन करना नामुमकिन नहीं। ये जिहाद अकबर है। इसमें मुश्किल तो बहुत है लेकिन ये एक इंटरनल जंग है। इसमें इंसान की जान नहीं जाती, दांतों पसीना आता है, खून जलता है और बार बार नाकामी होती है, और अपना नफ्स और अपनी आदत जो इंसान को बार बार गिराती है, बिछाड़ती है उसको, लेकिन लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। आदतों के खिलाफ लड़े, नफ्स के खिलाफ लड़े और शैतान के खिलाफ लड़े। लेकिन इसका जो ये एक पहलू नहीं है और यही सारा दीन नहीं है। इसका जो असल दूसरा और बड़ा पहलू है वो ये है कि जिस तरह से आलम असगर यानी अपनी जात पर आपने दीन को नाफज करने की कोशिश की और बहुत मुश्किल हुई, इसी तरह बिल्कुल जो आलम अकबर है, जिसको हम इस ये दुनिया कहेंगे, जिसको हम सिस्टम कहेंगे, जिसको हम निज़ाम कहेंगे, इस पर भी उसी तरह अन अकीमुद्दीन फिट आता है। यानी इज्तिमाई और इनफरादी जिंदगी मिला के पूरी जिंदगी बनती है ना। तो एक इनफरादी जिंदगी अपने ऊपर, ये जो अपनी 5 फुट 6 फुट का जो कद है, इसके अंदर जो आलम है, इस पर दीन को नाफज करना। और इसके फिर जितने भी गोशे, आप इसके 3 गोशे कर लें, 6 गोशे कर लें, 10 गोशे कर लें, इनफरादियात इंसानी पर दीन को नाफज करना बहुत मुश्किल काम है, जिहाद अकबर है। लेकिन ये एक पहलू है दीन की, जो मंशा है और दीन का जो तकाजा, वो ये सारे का सारा ये नहीं। हाँ, इसमें एक चीज जो है वो होती है, इसमें बड़ी फरार की राहें भी होती हैं, और ये भी है कि बस कहीं कोने खुदरे में जाके बैठ जाओ और अपने आप को मांझना शुरू कर दो और अपने आप पे मेहनत शुरू कर दो। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, 30 साल, 40 साल, 50 साल मेहनत करते रहो, करते रहो, अपने आप को मांझते रहो, साफ करते रहो। तो इसके अंदर ये एक राह ऐसी है कि जिसमें ठीक है, जो अंदर अंदर की मुठभेड़ है वो अंदर ही रहेगी, और बाहर किसी चीज के साथ कोई टकराव, कोई जान पे बन जाए, कोई जान का खतरा पैदा हो जाए, कोई माल पे बन जाए, माल का खतरा पैदा हो जाए, औलाद पे बन जाए, कारोबार पे बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर लगे हुए। तो एक इसकी फरार की राह ये है, और ये आधा दीन है। और आधे दीन के बारे में
یہ کہا گیا کہ تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے اور بعض پہ ایمان نہیں لاتے. اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو اس کی فما جزاء من یفعل ذلک، کوئی ایسا کرے کہ دین کے کسی آدھے حصے کو پکڑ لے، انفرادیات دین کو پکڑ لے اور اجتماعیات دین کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی زندگی میں رسوا کر دے گا اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا. دین کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جتنا بھی انسانی معاشرے کا جو نظام ہے اس پر اس دین کو قائم کرنا. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اب یہ ہے میدان باہر کا. اس باہر کے میدان میں دین کو قائم کرنے کے پھر بڑے تقاضے ہیں اور بڑے اندیشے ہیں. جان جا سکتی ہے، خون بہہ سکتا ہے، گردن کٹ سکتی ہے، شدید ترین مخالفت مول لی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کی طرح آپ کی وہ بادشاہی آپ کے خلاف ہو جائے، چھوڑ کے بھاگنا پڑے اور پتہ نہیں کیا کیا. بڑے اندیشے ہیں اس راستے کے. لیکن یہ اس کا دوسرا پہلو ہے جس کے بغیر دین کی جدوجہد اٹھا کے منہ پر دے ماری جائے گی اور قیامت کے دن قبول ہی نہیں کی جائے گی. جو شخص کونے میں جا کے گٹھ پکڑ کے اور بالکل کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیز پھر قبول نہیں کریں گے. اقتصادیات انسانی میں، سماجیات انسانی میں اور سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر دین کو لاگو کرنا. اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اے نبی جو دعوت آپ انہیں دے رہے ہیں، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بہت مشکل ہے مشرکوں پر، بہت بھاری ہے مشرکوں پر کہ جو دعوت جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں یہ بہت مشکل. مشرک جو ہیں اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ مانیں گے نہیں. وہ لوگ کہ جن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں سسٹم کے ساتھ، جو جتنی بھی اس زمانے کے جتنے بھی فائدے ہیں ان فائدے کی جتنی بھی نہریں ہیں وہ ان کی طرف بہتی ہیں. وہی سب سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں، وہی جو ہے سارے فائدے سمیٹتے ہیں، انہی کی جیبیں بھری جاتی ہیں. ان کو آپ کہیں کہ یہاں پہ دین قائم ہوگا اور دین جو ہے وہ عدل قائم ہوگا اور تمہارے یہ جتنے بھی کھابے ہیں یہ سارے بند ہو جائیں گے اور تمہیں اللہ کے قانون کے تحت آنا پڑے گا. نہیں بھائی، اس سے وہ کہیں گے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم جاؤ، جا کے جس خانقاہ میں تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اس دین کو اپنی ذات پہ پریکٹس کرو. ادھر آؤ گے تو تمہیں ماریں گے. ادھر تم پریکٹس کرو گے، تم بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے، ہم تمہیں چندے بھی دیں گے، تمہاری عمارت بھی بنوائیں گے، وہاں پہ تمہارے جتنے شاگرد ہیں ان کو پیسے بھی دیں گے، تمہارے استادوں کی تنخواہیں بھی دیں گے. لیکن ہمارے اس کام میں نہ پڑنا بیچ میں. لیکن ادھر تم آؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. یہ ہے اس راہ کا بہت بڑا مشکل مسئلہ. قرآن مجید کو بھی لے لیں. آپ قرآن مجید کی تجوید پڑھنے کی کلاس شروع کریں، آپ اس کے ترجمے کی کلاس شروع کریں، آپ اس کے لیے بڑے بڑے کالجز بنائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آپ کو جو ہے وہ سارا خرچہ آپ کا اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن آپ انہیں صرف اتنی سی بات کہہ دیں کہ بھائی یہ قرآن مجید اس سیاست میں نافذ کرنا، اس اقتصادیات جو تمہارے ہاتھ میں ہے جس کے تمام سرچشمے وہ تمہارے پاس ہیں اور وہ تمہاری طرف ہی سارا فائدہ اس کا بہتا ہے، یہ دین کے تابع کرنی ہے. کبر علی المشرکین، یہ بات کافر و مشرک پر بہت باری ہے. ما تدعوہم الیہ، ابو جہل کو ابو طالب نے کہا تھا، پہلے ابو جہل نے کہا کہ یہ جو تمہارا بھتیجا ہے نا اسے ہم بہت تنگ آ گئے. تو ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا تمہیں کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. تو پڑھ لو نا، کیا فرق پڑتا. تو ابو جہل جس کو کلمے کی بہت سمجھ تھی اس نے کہا تمہیں پتہ ہے ابو طالب یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ
ان ہمارے سارے بتوں سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جائے، ہماری آمدنی کا پٹھا بیٹھ جائے سارا سارا۔ اور وہ جو قریش کی سلطنت ہے، ان کی سیادت ہے، ان کی قیادت اس لیے کہ سارے بت کعبے میں رکھے ہوئے، کوئی قریش کے قافلے کو لوٹتا نہیں، ہمارا وہ سارا مقام اس وجہ سے ختم ہو جائے گا اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی۔ کتنا سمجھتا تھا وہ کلمے کو، اور اس کی امپلیکیشن، اس کے نتائج اس کو کتنی اچھی طرح پتا تھے، اور اس نے یہ نہیں کیا۔ ورنہ ہماری طرح کا اگر کلمہ پڑھنا ہوتا، اگر ابو جہل کو یہ بات پتا ہوتی کہ کوئی دین چین نافذ نہیں کرنا، وہی ہمارے آمدنی کے ذرائع رہیں گے، وہی ظلم رہے گا، وہی سارا لوگ پسیں گے، مٹیں گے، مریں گے، بس چند ادارے بنا دینے جس میں خوش الہان قاری صاحبان ہو، اور وہ خوش الہانی سے قرآن مجید پڑھیں، اور قرآن مجید کے علوم کو عام کیا جائے، اور اس کی بڑی بڑی کانفرنسیں کرائی جائیں، اور اس پہ بڑے بڑے تمغے دیے جائیں، اور اس پہ بڑی بڑی ڈگریاں دی جائیں، اور بڑے بڑے خطباء پیدا ہو جائیں، اور وہ آ کے بیٹھیں اور لوگوں کو بڑے بڑے واعظ کریں۔ تو یہ تو ابو جہل کو قبول تھا، یہ تو سارے مشرکوں کو قبول تھا۔ ان کو قبول جو چیز نہیں تھی کہ ہمارے ان بتوں کی وجہ سے جو ہماری قیادت اور سیادت بنی ہے یہ ختم ہو جائے، اور اس کی وجہ سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ہمیں یہ ختم ہو جائے، یہ ان کو نہیں منظور تھا۔ یہ آج کا مشرک بھی یہ کہتا ہے بھائی 5 کی جگہ 7 نمازیں پڑھا کرو، مسجد میں رہو، یہ ادھر تم پارلیمنٹ کا رخ کیوں کرتے ہو، یہ بازار میں تم کیوں آتے ہو؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم، یہ بہت مشکل دعوت ہے جس کی طرف آپ ان مشرکوں کو بلا رہے ہیں، ما تدعوہم الیہ۔ البتہ یہ ہے کہ پھر اس کی طرف کون آئے گا؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دعوت پہ کام کرنے کے لیے، اس راستے میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ یجتبی، اللہ تعالیٰ خود چن لے گا وہ ایسی ہستیوں کو، ایسے لوگوں کو جو اس کے دین کے لیے وہ فضل کرے گا، اور وہ ان کو چن لے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہے گا اس کے لیے چن لے گا۔ اور یہ بار گراں اور یہ عظیم مقصد، اور اس عظیم مقصد میں کام آ جانا، اس کام کے لیے آپ اور میں دعا کریں اللہ چننے والا ہمیں چن لے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کان سے پکڑ کر ہدایت کے راستے پہ ڈال دیتے، خود اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے راستے کی محنت کرتے رہتے ہیں، اس کی طرف، اس کو اللہ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کی طرف چلتے رہتے ہیں، صراط مستقیم کو تلاش کرتے رہتے ہیں، چلتے ہیں فارس سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے 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 وہ کھجوروں کی جھنڈوں والی سرزمین میں آخر پہنچتے ہیں، اور ان کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو رجوع کرتا ہے اس کی طرف، جو خود طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کا بھی راستہ بنا دیتا ہے، اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، پہلی بات اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی طرف اس کو پھیر دیتا ہے۔ حضرت عمر کا معاملہ ایسے ہی ہوا تھا، نکلے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند تھے، اور اللہ نے وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہیں تو شور مچ گیا کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عرب میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب لڑنے نہیں آتے تھے بلکہ سرنڈر کرنے آتے تھے تو اپنی تلوار اپنے گلے میں لٹکایا کرتے تھے، تو عمر کی تلوار اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو۔ اور دوسرے یہ جو دوسرا راستہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ حضرت سلیمان فارسی ہیں کہ ایک بڑے پادری کے گھر پیدا ہوئے تھے، وہ پروہت کے گھر، وہ جو تھا آگ پرست تھا جو، تو وہاں سے پھر چلے ایک راہب کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، ہوتے 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 آخری جو راہب تھا اس نے کہا تھا کہ میرا مرنے کا وقت قریب ہے، لیکن میرا علم یہ کہتا ہے کہ کھجوروں کی جھنڈوں والی سرزمین میں اس آخری نبی کے آنے کا، مبعوث ہونے کا وقت قریب ہے، تم اس طرف چلیں۔
تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اگر ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود پکڑ لے ہمیں، ہم کہیں اور جا رہے ہوں لیکن اللہ کان سے پکڑ کے ہدایت کے راستے پہ لگا دے، نہیں تو یہ ہے کہ اس راستے کو ڈھونڈتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔